وحده فقد قاله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الحميد وفرقانه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا ومرشدا الصلوات۔ سب سے پہلے تو حمد ہے اس اللہ کی جو حسن مجتبیٰ کا خالق ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ میں قرآن کی زیادہ تفسیر کیا کرتا ہوں، اور خود سے نہیں، فرامین معصومین کے مطابق اور ہوں۔ اگر آپ سماعت فرمانا چاہیں تو بندے حقیر، بندے نچیز نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، سورہ کہف کی 17ویں آیت، کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہد اللہ فہو المہتدی، کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ من یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کہ جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ جملہ نہیں سمجھ آ رہا تو آسان کر دوں، ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو صراط مستقیم تک پہنچے۔ ہدایت سے انسان صراط مستقیم تک پہنچتا ہے۔ تو دراصل کہنا یہ چاہتا ہے اللہ کہ حق اسے ہی عطا ہوتا ہے جسے خود اللہ عطا کرتا، اور اس سے حق عطا نہیں ہو سکتا جس سے اللہ حق عطا نہ کرے۔ تو صراط مستقیم پر وہی ہوگا جس سے اللہ رکھے گا، اور وہ صراط مستقیم کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا کہ جس سے اللہ عطا ہی نہ کرے۔ تو کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے معصوم امام جعفر صادق صلوات پڑھے محمد و آل محمد، امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ مولا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت نہیں دیتا۔ پریشان ہو کر امام سے سوال کیا تو امام نے فرمایا ہاں بالکل یہی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دے گا وہ کبھی ہدایت نہیں پائے گا۔ تو جیسے امام نے بتایا کہ جسے اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دے گا وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ آپ خاموش بیٹھے رہے، مگر اس نے سوال کیا اٹھ کر امام سے، مولا جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا تو پھر روز محشر ہم سے ہدایت کا سوال کیوں کرے گا؟ پھر ہمیں باعمال کی بنا پر جزا و سزا کیوں دے گا؟ شاید آپ کی سماج سے بات آگے گزر رہی ہے، آسان کر دوں کہ جب ہدایت اللہ دے رہا ہے اور اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا، کہ اگر روز محشر چلیں آپ سے نہیں تو مجھ جیسے حقیر سے، کہ جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا، تو میں اس سے اگر روز محشر سوال ہوا کہ پروردگار کہے گا کہ آپ ہدایت کے ساتھ کیوں نہیں آئے، تو میں اللہ سے کہوں گا پروردگار جب آپ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی، اگر آپ ہدایت دیتے تو میں نیک عمل کرتا، اور جب نیک عمل کرتا تو آپ ہمیں جنت دیتے، جب آپ نے ہدایت نہیں دی تو پھر ہمارے اعمال کو ترازو پر کیوں تولا جا رہا ہے نا مشکل موضوع بہت نازک مرحلے پر پہنچ گیا ہے۔ اور یہ سوال مجھ سے نہیں ہو رہا، امام سے ہو رہا ہے۔ روز محشر اللہ ہوگا، ایسے نہیں، میرا یہ نظریہ نہیں ہے کہ روز محشر میرے سامنے اللہ آ کر بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روز محشر ایسا ہوگا، زمرد کا تخت ہوگا، اور فقط تک نہیں، اللہ اوپر بیٹھا ہوگا، گھنگرے بال ہوں گے، سونے کا لباس ہوگا، اللہ موٹا تازہ ہوگا۔ یہ ہماری کتاب میں نہیں، ان کا اور ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ ہم مان لیں کہ آ کر کرسی پر بیٹھے گا، اور اگر جو کرسی پر بیٹھ جائے، جو کرسی پر سما جائے، وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ذات خدا لامحدود ہے، اس لیے اس نے لامحدودوں کو، جملہ سمجھے گا معرفت والا ہے، اس لیے اس اللہ نے لامحدودوں کو محدود کر کے زمین پر بھیجا۔ اللہ اس لیے محدود کیا کہ
کہ کہیں تم انہیں خدا نہ کہہ دو، مگر کم عقلو کہ تمہاری نگاہ میں اللہ نے محدود کیا تو تم نے انہیں اپنے جیسا سمجھ لیا۔ ہاں مصطفیٰ ہم جیسے، اب پریشان ہو رہے کہ اہل بیت کو لامحدود کر دیا، خدا قسم خود سے نہیں کیا، اگر آپ بھی اہل بیت کو محدود کر دیں گے تو خدا کی قسم شرک ہوگا۔ دلیل دے دوں؟ پریشان بیٹھے ہوئے بھائی، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، مصطفیٰ کس کا نور ہے؟ نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اگر آپ نور الہی کو محدود کریں گے تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ صلاۃ پڑھی محمد والے محمد تاکہ ساتھ مل کر۔ تو ہم پوچھ رہے ہیں امام سے کہ مولا جب جزا و سزا دینا ہی اس کا کام ہے تو پھر ہمیں ہدایت اس نے نہیں دی، تو پھر ہم سے یہ سوال کیوں کرے گا؟ ہے نا سوال؟ تو پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ مولا یہ ہدایت کیا ہے جسے کہ اتنا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر ہم ہدایت حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہدایت ہے کیا؟ تو قانون اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم، یہ کسی کی من گھڑت یا روایت ضعیف یا معتبر کتابوں کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہدایت دیتا ہوں اور میں ہی ہدایت نہیں دیتا، تو پھر ہم بھی یہ سوال پلٹ کر کہیں گے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ جملہ بٹھانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلا جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا اور اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے تو پھر ہم سے سوال یہ کیوں کر رہا ہے؟ ذہنی کرامی تو پہلا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہدایت ہے کیا، اور جب ہدایت معلوم ہو جائے گی تو پھر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر سب معلوم ہو جائے گا۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں مولا آپ یہ بتائیے کہ ہدایت کیا ہے، اگر ہمارے پاس ہدایت ہوئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو امام فرمائیں گے کہ ہدایت جس کے پاس ہوگی وہ کل صراط کو عبور کرے گا، جس کے پاس ہدایت ہوگی، جس کے پاس ہوگی وہ کل صراط عبور کرے گا، وہ حوض کوثر پیے گا، اور فقط یہی نہیں عالم برہوت تک پہنچے گا، وادی سلام تک پہنچے گا، عالم لہ الحمد مولا عباس کے علم کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ فقط یہی نہیں وہ جنت میں جائے گا۔ مولا اچھا جس کے پاس ہدایت نہ ہوئی پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو امام کہیں گے کہ جس کے پاس ہدایت نہیں ہوگی وہ کل صراط نہیں گزرے گا، وہ حوض کوثر نہیں پیے گا، اسے علم کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، وہ وادی السلام میں نہیں جائے گا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ کہ جب مولا سے پوچھے گا ہدایت ہوگی تو کیا ہوگا، اور جب ہدایت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مولا ہدایت ہوئی تو اصل میں ہمیں بتا دیجئے کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، کہ ہدایت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی سے پوچھو، ہم ہی سے پوچھو، قرآن تمہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہمارے جد نے قرآن کے ساتھ ہمیں رکھا، جب تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے تو ہمارے در پہ آ جاؤ۔ صراط مستقیم کیا ہے مولا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ امام نے پلٹ کر کہا، امام نے سنیے جملہ، امام نے پلٹ کر کہا تمہیں ساری حدیثیں یاد رہی، یہ ہمارے جد کی حدیث بول گئے، ہمارے جد نے یہ بھی کہا تھا انت الطریق واضح وانت الصراط مستقیم وانت یوسف المؤمنین، کہ میرے جد نے یہ کہا تھا اے علی تم صرف واضح روشن راستہ نہیں، تم ہی صراط مستقیم، تم ہی یوسف المؤمنین۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کر نعرہ حیدری، بلند کر ایک بار دوبارہ نعرہ حیدری۔ جملہ پہنچ رہا ہے اب تک؟ رسول اللہ نے کہا کہ صراط مستقیم علی ہے۔ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ تو ہدایت صراط مستقیم علی، مطلب کہ صراط علی، ہدایت علی۔ تو اب پچھلے جملے کو دہرا کر میں اپنا تقریر کو کامل کرنے لگا کہ ہدایت پر جو ہوگا اسے کیا ہوگا؟ وہ کل صراط گزرے گا، حوض کوثر پیے گا، علم کا سایہ نصیب ہوگا، اسے جنت ملے گی، یہی بات ہے۔ تو ہدایت ہے علی، جس سے علی ملے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جسے علی ملے گا وہی حوض کوثر پیے گا، جس کے پاس علی ہوگا۔ اب سمجھ نہ آئے تو اہل سنت کے علماء نے لکھا، اور خلیفہ اول ابو بکر نے یہ روایت کی ہے کہ کل صراط پر وہی گزرے گا جس کے ہاتھ پر علی کا لکھا ہوا پروانہ۔ یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو کہ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا فقط حوض
گا کہ جس کا حوض کوثر کے مالکان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، اور علم کا سایہ اسے نصیب ہوگا جس کا علم کو دیکھ کر نگاہ نہ ٹوٹ جاتا ہو، جس کا علم کو دیکھ کر نگاہ نہ ٹوٹ جاتا ہو۔ اور آخری جملے آپ کے حوالے، اچھا مولا پھر جنت کسے ملے گی؟ کہ جس کے پاس علی ہوگا اسے ہی جنت ملے گی، اور جس کے پاس علی نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ جنت علی کے ساتھ، اللہ بھی تو ہے، یہ جنت علی کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس علی ہوگا نا بہت جلدی کے ساتھ پڑھوں، آپ کو معلوم ہے میرے پاس محترم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بانی ہوں، کہ جنت کہہ رہے ہیں، علی کے علاوہ جنت نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ اہل سنت کی کتاب میں نہ ہو، پھر گریبان میرا پکڑ لینا، کتاب مجھ سے دیکھ لینا کہ جب رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا اور معراج پر جیسے پہنچا تو جبرائیل آیا، جبرائیل کے ساتھ بہت سے ملائکہ بھی تھے، اور جبرائیل نے میرے سامنے آ کر کہا یا محمد اے مصطفیٰ لا وجدو جملہ سنے گا امت قالا حب علی ما خلق النار، اے محمد اللہ کہہ رہا ہے اگر سارے علی کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں میں اللہ جہنم ہی نہ بناتا، اگر صراط پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا، ورنہ نہیں وہ جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس علی کی محبت ہوگی، ورنہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جب دشمن علی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کے پاس لے جائیں گے، دروازے پر بازو سے پکڑا ہوگا، ابھی گرا رہیں گے تو دشمن آل محمد آسمان کی طرف پھر نگاہ کرے گا اور نگاہ کر کے اللہ کی کرسی عظیم کی طرف نگاہ کر کے کہے گا ترابا، کاش میں ترابی ہوتا، کاش میں علی والا۔ مرتضی والی یا ابا الحسن، مولا زمن، سلطان سخن، ای ناز چمن، لافتہ علی۔